السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی تو چیٹ پہ رپلائی کیجیے. آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. ہم لوگ کلاس شروع کرتے ہیں. یہ بک 3 کا دوسرا لیکچر ہے. لاسٹ کلاس میں پچھلے دفعہ ہم لوگ سٹارٹ کیے تھے. یہ امید کرتا ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے. ایک بھائی اسکرین زوم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، زوم کر دیا گیا ہے. آپ بھی زوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. زوم آپ کا جو موبائل ہے، اگر موبائل سے آپ کر رہے ہیں تو آپ موبائل کو اگر آپ یہ زوم کر سکتے ہیں تو اپنے انگلیوں کے ذریعے سے آپ زوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ضرورت پڑے تو آپ بھی زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائلس میں، ٹھیک ہے. تو ہمارا لیکچر 2 پارٹ میں بیسڈ رہے گا. یہ فرسٹ پارٹ ہے آج کا. سیکنڈ پارٹ ایک اور رہے گا. 1 گھنٹہ کا کل ملا کر کے تقریباً کلاس ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پچھلے مرتبہ ہم لوگ ایک پیج کیے تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میں، ٹھیک ہے. جو سامنے پیج نظر آ رہا ہے وہ ہم لوگ ایک پیج کیے تھے کلاس، ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ لیسن ہے الدرس الاول، اور اس میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کیا؟ الاعراب، یہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور البنا، یہ سیکھیں گے. اس کا تعریف بتایا گیا تھا لاسٹ کلاس میں، ڈیفینیشن کہ الاعراب کس کو کہتے ہیں اور البنا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سے ایک بار ہم دہرا دیتے. ہو سکتا ہے شاید جب میں نے پھر سے دیکھا تو ہم کو لگا صحیح سے شاید سمجھائے نہیں ہیں ہم، یا کچھ کنفیوژن ہوگا اس میں شاید، ٹھیک ہے نا. تو اس کا الاعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو تبدیلی ہوتا ہے، چینجز ہوتا ہے. چینجز کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چینجز کو، جو چینج ہوتا ہے، تبدیلی، چینجز. کہاں پہ جو چینجز ہوتا ہے؟ لفظ کے اینڈنگ میں. لفظ کے اینڈنگ میں جو چینج ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. عربی کا جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کا جو آخری حرکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عربی کا جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کا آخری حرکت جو ہوتا ہے دمہ ہوتا ہے فطرتی اعتبار سے، نیچرل، بائی ڈیفالٹ. لیکن کبھی کبھی یہ دمہ فتحہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، فتحہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی یہ دمہ جو ہے یہ کسرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو چینجز ہوتا ہے نا، بیتن، 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 الکتاب، الکتابہ، الکتابی، ٹھیک ہے. محمد، محمدن، محمدن. یہ جو چینجز ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اعراب کہتے ہیں سیدھے. یہ جو چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چینجز یوزلی آپ دیکھتے ہیں تین طرح کا، 3 اعرابی حالت پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک دمہ پہ ختم ہوتا ہے اصلی اعرابی حالت، ایک فتحہ اور ایک کسرہ. یہ جو چینجز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. اور جس اسم میں یہ چینج ہوتا ہے، یہ چینج جس اسم میں ہوتا ہے، جس لفظ میں ایسا چینجنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس لفظ میں ایسا چینجنگ ہوتا ہے، یہ تبدیلی ہوتا ہے، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جس میں ایسا چینجز ہوتا ہے، جس میں اعرابی چینجز ہوتا ہے. اعراب تبدیلی کو کہتے ہیں، چینج کو کہتے ہیں. اور جس اسم میں یہ چینج ہوتا ہے، یہ چینج پایا جاتا ہے، یہ 3 حالت دیکھ رہے ہیں آپ، دمہ سے فتحہ، فتحہ سے دمہ سے فتحہ، کبھی دمہ سے کسرہ. جس اسم میں یہ چینج ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں. سمجھ گئے کیا کہتے ہیں؟ معرب. معرب، معرب معنی اس کا حالت پایا جاتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتا ہے. معرب مطلب ویسا اسم جس میں تبدیلی ہوتا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا تھا پچھلے کلاس میں. پھر سے ایک بار ہم ڈیفائن کر دیں گے، چلیے کوئی بات نہیں.
ہاں الاعراب دیکھ لیے، اس کے بعد والبنا، تو جو البنا ہے، البنا کس کو کہتے ہیں؟ البنا کہتے ہیں فکسڈ ہونے کو، ٹھیک ہے، فکس، جس میں جو چینج نہیں ہوتا ہے، فکسڈ حالت ہوتا ہے، فکسڈ اینڈنگ، ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا، چینجز ہوتا ہے کہاں پر، اینڈ میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا اینڈنگ فکسڈ ہوتا ہے. بنا مطلب برقرار رکھنا، برقرار ہونا، ٹھیک ہے. بنا مطلب کیا ہے، فکس ہونا، برقرار ہونا، جیسا تھا ویسا ہی ہونا، کوئی چینجز، تبدیلی نہیں ہونا، سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. بنا مطلب کیا ہو رہا ہے، چینجز، کوئی قسم کا چینج نہیں ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں، بنا، البنا، البنا، ٹھیک ہے. اور جس اسم کا فکس اینڈنگ ہوتا ہے، جس میں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مبنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. ٹھیک جیسے جس میں اعراب پایا جاتا ہے، جس میں اعرابی حالت ہوتا ہے، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، اس طرح کا چینجز کو کہتے ہیں اعراب، ٹھیک ہے. کیا ہے، مرفوع آ رہا ہے ابھی، پھر ریپیٹ کر دیں گے ہم. اور جس اسم میں اعرابی حالت پایا، جس میں یہ اعرابی چینجز پایا جاتا ہے، اس اسم کو کیا کہتے ہیں، معرب ہے، ٹھیک ہے، معرب. اور بنا یعنی کہ برقرار ہونا، اینڈنگ فکس ہونا. اور جس اسم میں اینڈنگ فکسڈ ہوتا ہے، جس اسم کے آخر میں اینڈ اس کا چینج نہیں ہوتا ہے، جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے، اس اسم کو کیا کہتے ہیں، مبنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، مبنی کہتے ہیں. امید سمجھ میں آ گیا، لنک آپ کو سمجھ میں آئے گی. کنیکشن، اعراب کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے، معرب کے ساتھ میں. بنا کا کنیکشن کس کے ساتھ میں ہے، مبنی کے ساتھ میں. سمجھ گئے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ لاسٹ کلاس میں یہ پڑھے تھے کہ اسم جو ہوتا ہے عربی کا، الاسم، ٹھیک ہے نا. الاسم، لام دے کے کسرہ پڑھ رہے ہیں، لام پہ کسرہ ہے. ویسے تو اسموں میں کسرہ ہوتا ہے، پچھلے کلاس میں بتائے تھے نا، کسرہ کہاں ہوتا ہے، اسم، ایسا ہے نا. لیکن الف لام لانے سے ال لا رہے ہیں نا ہم لوگ، ٹھیک ہے، ال لا رہے ہیں، یہ تو وصل ہے، تو پڑھا نہیں جائے گا، نا. تو پھر کیسے پڑھیں گے، لام پہ کسرہ دے کے پڑھیں گے، الاسم، الاسم. کیا پڑھ رہے ہیں، الاسم. سمجھ گئے، یہ لاسٹ کلاس میں بتائے تھے. قرآن میں بھی ایک قاعدہ ہے، بئس الاسم الفسوق، ٹھیک ہے، بئس الاسم الفسوق، قرآن کی آیت ہے نا، بئس الاسم الفسوق، الاسم، ٹھیک ہے. خیر یہ تو پڑھنے کا رول ہے، گرامر سے کوئی تعلق نہیں اس کا. تو اسم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے عربی میں، اسم دو طرح کا. اچھا، ہم لوگ جو اعراب ابھی کر رہے ہیں نا اس چیپٹر میں، اعراب تبدیلی ہونا، بنا یعنی کہ فکسڈ ہونا، برقرار ہونا، ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں اسم کے تعلق سے کر رہے ہیں. فی الاسماء، اسماء میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فرسٹ آف آل، ٹھیک ہے. اسماء، ناؤنس میں ہم لوگ ویسا ناؤنس کے دیکھیں گے، اسم دیکھیں گے جس میں اعراب، جس میں چینجز ہوتا ہے، جس میں چینجز نہیں بھی ہوتا ہے، تبدیلی ہوتا ہے، تبدیلی نہیں بھی ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے. تو اسم کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں ابھی. تو اسم دو طرح کا ہوتا ہے، معرب، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے، اسم معرب ہوتا ہے، اور اسم ہوتا ہے کیا، مبنی، ٹھیک ہے، معرب اور مبنی. سمجھ گئے. اور معرب کے بارے میں لاسٹ کلاس میں ہم لوگ کیے تھے. معرب تو تھوڑا سا اسکرین کو کلیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ کیے تھے معرب. فالمعرب، فا عطف ہے، جوڑتا ہے، جیسے واو عطف ہے، فا بھی عطف ہے، کہہ سکتے ہیں. اب شروع ہو رہا ہے، فا مطلب تو، ٹھیک ہے. تو معرب کیا ہے، معرب وہ ہے جو ماں بتا چکے تھے پچھلے کلاس میں، الذی کے معنی میں ماں آتا ہے. تو معرب وہ ہے جو الذی تغیر، جو تغیر ایڈوانس فعل مزید کی کریں گے، اس کے اوپر ڈسکشن، ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ بتا چکے، پھر سے ایک بار دہرا دے تو جلدی 2-3 منٹ میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. معرب وہ ہوتا ہے ما تغیر، جس میں بدلاؤ ہوتا ہے، جس میں جو تغیر جس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو چینج ہوتا ہے، کیا چینج ہوتا ہے، آخرہ، جس کا آخری چینج ہوتا ہے. آخری چینج مطلب جس کا آخری جو حرف ہوتا ہے، اس کے اوپر جو حرکت ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مانے جس کا آخری حرکات چینج ہوتا ہے.
آخر ما تغیر کیا تبدیلی ہوتا ہے؟ آخر ہو سے مراد کیا ہے؟ اسم، ٹھیک ہے، جس اسم کا آخری حرکت یا اینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. کس لیے چینج ہوتا ہے؟ بسبب العامل، عامل کے وجہ سے چینج ہوتا ہے. بسبب العامل، ڈیو ٹو دا ایگزسٹنس آف این عامل، ڈیو ٹو دا ایگزسٹنس آف این ایجنٹ. عامل عمل کرنے والا، ایک ایجنٹ رہتا ہے جو فورس کرتا ہے کہ تم کو مرفوع ہونا پڑے گا، تم کو دمہ لینا پڑے گا، لاسٹ میں تم کو فتحہ لینا پڑے گا، تم کو کسرہ لینا پڑے گا. یہ فورس کرتا ہے ایجنٹ. تو ایجنٹ کے وجہ سے، ایجنٹ کے کارن سے چینج ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب. جیسے مثال ہم لوگ کر چکے تھے، جاء المدرس، جاء المدرس. مدرس یہاں پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے، ضمہ لیے ہوئے، ٹھیک ہے، ضمہ لیے ہوئے. اس کا مطلب کون سا حالت ہے؟ یہ مرفوع حالت میں ہے. اچھا، ضمہ کیوں لیے ہوئے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اچھا، فاعل ہے تو فعل کہاں ہے؟ یہی تو فعل ہے، جاء. اور جہاں فعل ہے تو فعل کیا کنڈیشن پٹ فورتھ کرتا ہے؟ فعل کہتا ہے کہ فاعل جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا. تو کہہ سکتے ہیں نا مدرسو کیا ہے؟ یہاں پہ فاعل ہے، اور جہاں اس کا عامل ہے نا، عامل ہے نا اس کا. عامل مطلب کہ جہاں فعل ہے، اور فعل کو ضرورت ہوتا ہے فاعل کا، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جاء فعل ہے، اس کا فاعل کیا؟ مدرسو. تو مدرسو کیا ہو گیا؟ مرفوع یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ سألتو مطلب میں نے پوچھا. آئی آسکڈ، کس سے میں نے پوچھا؟ مدرس سے میں نے پوچھا. تو سألتو فعل ہے یہاں پہ، اور سأل ایکچوئل فعل سأل ہے، تو فاعل ہے. میں نے پوچھا کس سے؟ ٹیچر سے. آئی آسکڈ دا ٹیچر. تو مدرس یہاں پہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اس لیے منصوب ہے نا، یہ فتح لیے ہوئے تو منصوب حالت میں منصوب ہے نا. تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ ایجنٹ کون سا ہے؟ سأل. یہ ایجنٹ ہے، یہ فعل ایجنٹ ہے یہاں پہ. پھر سے یہاں پہ بھی ایجنٹ کیا تھا؟ یہ تبدیلی دیکھ لینا، اعرابی تبدیلی جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کے وجہ سے ہوتا ہے، کوئی ایجنٹ ہوتا ہے. تو جاء یہاں پہ ایجنٹ ہے کہ عامل ہے، فعل فورس کرتا ہے کہ فاعل کو مرفوع ہونا پڑے گا. یہاں پہ سأل پوچھا، کس سے پوچھا؟ مدرسہ. یہ ایجنٹ کے وجہ سے کیا یہ منصوب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ فعل یہاں پر ہے، فعل کا فاعل، فعل کا مفعول بھی ہے مدرس، ٹھیک ہے نا. تو مدرس کیا؟ مفعول بھی. تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. اور دیکھ رہے ہیں فتح ہے، منصوب. اس کے بعد سلمتو. سلمتو مطلب میں نے سلام کیا. ایڈوانسڈ فعل مزید فی کریں گے انشاءاللہ. سلمتو میں نے سلام کیا. کسے میں نے سلام کیا؟ جس سے سلام کیا وہ علی کے بعد آئے گا. تو علی المدرسی. المدرس دیکھ رہے ہیں یہ کسرہ لیے ہوئے، یعنی کہ یہ مجرور ہے. اسے اسم کیا ہے؟ مجرور حالت میں مجرور ہے. اچھا، المدرس مجرور کیوں ہے؟ ایجنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ مدرس کا ایجنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ کون بتائے گا؟ مدرس مجرور ہے، اس کا عامل کیا ہے؟ جی بتائیے، عامل کیا ہے؟ اعلیٰ. بہت اچھا، ویری گڈ، حسن صاحب. جی جی جی، اعلیٰ. ایجنٹ کیا؟ اعلیٰ ہے. اعلیٰ حرف جر ہے، اعلیٰ حرف جر ہے. اور المدرسی کیا ہے؟ اسم مجرور ہے. یہ تو ملا کے جار مجرور ہو گیا، اعلیٰ المدرسی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حرف جر ہے، لیکن ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اعلیٰ کو. عامل، عامل ہے نا، عمل کرنے والا. اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ مرفوع سے اسم کیا ہو جا رہا ہے؟ مجرور، ٹھیک ہے نا. اعلیٰ المدرسی، سمجھ گئے؟ یہ تھا معرب کے تعلق سے، ٹھیک ہے. معرب کے تعلق سے نیچے دیکھ رہے ہیں مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی تو آپ تعریف سمجھ گئے، جو فکسڈ ہوتا ہے. والمبنی، مبنی کیسا پڑھ رہے ہیں؟ اس کو شدہ ہے. والمبنی، مبنی، ٹھیک ہے. ما لا یتغیر، جو چینج نہیں ہوتا ہے. لا یتغیر، چینج نہیں ہوتا ہے. کیا چینج نہیں ہوتا؟ آخرہ، جس کا آخری حرکت چینج. یہاں پہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ مبنی وہ ہے جو آخری، مبنی وہ ہے جس اس کا آخری چینج نہیں ہوتا، یعنی کہ جس کا آخری حرکت چینج نہیں ہوتا ہے. بسبب العامل، عامل آنے سے بھی، عامل کے سبب بھی، عامل کے باوجود بھی اس کا آخری حرکت چینج نہیں ہوتی، تو فکسڈ ہوتا ہے. ویسے برقرار ہے، اس کا حرکت برقرار ہے. جیسے کہ ہاذا، ذالک وغیرہ. ویسے کہ ہاؤلاء کیا ہے؟ ہاذا کا جمع ہے، ہاذا ہاذی کا جمع ہے، دس کا دیز یہ جمع ہے. ہاؤلاء، تو جہاں بھی دیکھ چکے نا، فاعل ہے اوپر، جہاں کیا فورس کرتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوگا. لیکن ہاؤلاء تو ضمہ نہیں لیے ہوئے، کیونکہ یہ ہاؤلاء مبنی ہے، فکسڈ ہے. ہاؤلاء میں ہمیشہ کسرہ ہی دکھے گا، یہ فکسڈ ہے. تو ہاؤلاء کیا ہے؟ فاعل ہے. کس کا فاعل ہے؟ جہاں کا. جہاں عامل ہے، ہاؤلاء فاعل ہے. لیکن کیونکہ ہاؤلاء ظاہر سی بات ہے یہ فاعل ہے تو مرفوع ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ضمہ نہیں شو کر رہا کیونکہ یہ مبنی ہے.
تو ہم کہیں گے اس کو کہ مرفوع معنی کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ مرفوع ہے، یا کہہ سکتے ہیں کیا مرفوع کے جگہ میں ہے. تو عرب والے اس کو مرفوع نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں مرفوع کے جگہ میں ہے، رفع کے جگہ میں. تو کیسے کہتے ہیں عربی میں اس کو؟ فی محل رفع. ہاں یہی اصطلاح یاد رکھنا پڑے گا. تو کوئی مبنی اسم ہوتا ہے نا، وہ مرفوع اگر ہوگا، مرفوع کے جگہ میں ہوگا تو مرفوع نہیں کہیں گے کیونکہ کوئی علامت نہیں نہ پایا جا رہا ہے اس میں، اسپیسیفک سائن تو نہیں ہے دمہ کا، یہ دمہ ہے مرفوع کا علامت نہیں. تو ایسے اسم کو جو مبنی ہوتا ہے اس کو مرفوع کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ فی محل رفع. ان پلیس آف، محل مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلیس. ان دا پلیس آف رفع، رفع کی جگہ میں ہے، مرفوع کی جگہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو جا ہا اولائی، ہا اولائی مرفوع کی جگہ میں. سأل تو وہی اس چیز ہے، میں نے پوچھا ہا اولائی، میں نے پوچھا کیا؟ ان لوگوں سے. تو ہا اولائی ایسے تو منصوب ہونا چاہیے تھا فتح، لیکن یہ فکسڈ ہے. تو ہا اولائی کو کیا کہیں گے؟ منصوب ہے، مفعول بھی ہے. تو فی محلی نصب، منصوب نہیں کہہ کے کیا کہیں گے؟ فی محلی نصب کہیں گے. سیم سلم تو علی ہا اولائی، میں نے سلام کیا ان لوگوں کو، ان کو میں نے سلام کیا، ان سب کو میں نے سلام کیا. تو ہا اولائی کسرہ ہے. تو ایجنٹ یہاں پہ، یہاں ایجنٹ کیا تھا؟ جا ایجنٹ تھا، سأل ایجنٹ تھا. یہاں پہ ایجنٹ کیا؟ اعلیٰ. تو اعلیٰ کیا اعلیٰ نے اس کو مجرور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، اعلیٰ نے مجرور نہیں کیا، اعلیٰ نے کسرہ نہیں دیا، کسرہ تو پہلے سے اس میں تھا. تو یہاں پہ ہم نہیں کہیں گے کسرہ جو ہے اعلیٰ کی وجہ سے ہے، نہیں، اس میں پہلے سے تھا کسرہ. تو اس کو مجرور نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ فی محلی جر، جر کی جگہ میں ہے. ان دا پلیس آف مرفوع، ان دا پلیس آف مجرور. سمجھ گیا نا؟ یہ مجرور کے جگہ میں ہے. ٹھیک ہے، مجرور کے جگہ میں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک ہم لوگ کیے تھے پچھلے کلاس تک، اور بھی شاید کچھ کیے تھے لیکن ہم لوگ وہ ریکارڈنگ نہیں ہو پایا تھا لاسٹ کلاس میں. تو ہم لوگ صرف ایک پارٹ ہی کر پائے تھے، کرنا تھا 2 پارٹ لیکن صرف ایک پارٹ لاسٹ ٹائم بھی کر پائے تھے. تو یہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں المعرب. اب آگے کیا ہے؟ آگے ہم لوگ دیکھنے والے ہیں معرب. المعرب والمبنی من الاسماء. من الاسماء مانے اسماء میں سے، فرام دا ناؤنس مانے اسماء میں، ناؤنس میں کون کون سا ایسے معرب ہوتا ہے اور کون کون سا ایسے مبنی ہوتا ہے. یہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے ہم لوگ نکالیں گے؟ کیا معرب کو اسٹڈی کریں گے کون کون سے ایسے معرب ہوتا ہے اور پھر مبنی کو اسٹڈی کریں گے؟ نہیں. ایکچولی میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ پورا عربی کا اسم کو مانا جائے، یہ پورا عربی کا اسما ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اسما ہے، ٹوٹل ناؤنس ہے. اس میں معرب بس کچھ ہے. معرب کیا ہے؟ بس کچھ ہی معرب ہے. اور باقی کیا ہے؟ سوری الٹا بتا دیا. یہ جو اب دیکھ رہے عربی کا، اس میں مبنی جو ہے نا کچھ ہی مبنی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پورا سیٹ لے لیتے ہیں عربی کا تو مبنی کچھ ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. یہ مبنی ہے، مبنی. اور باقی سب، باقی کیا بچا؟ باقی یہ پورا معرب ہے. مبنی کچھ ہے، باقی تو معرب بہت سارا ہے. اکثر معرب ہوتا ہے، اکثر حالت ہوتا ہے عربی کا اسم کا، اور مبنی کچھ ہی ہے. تو اس کا مطلب ہم لوگ کو کیا جاننا پڑے گا؟ پہلے مبنی اگر جان لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ باقی معرب ہے. سمجھ گئے نا؟ تو ہم لوگ کا مشن کیا ہوگا؟ جاننا کہ مبنی کیا ہے. مبنی اگر جان لیں گے تو نیچرلی کیا جو بچا ہے معرب ہو جائے گا. تو ہم لوگ کو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ مبنی کیا کیا ہے. تو ایک بار مبنی دیکھ لیا، اچھا یہ سب مبنی ہے، تو جو باقی سب بچا کیا ہے؟ معرب ہے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. تو وہ ہم لوگ ابھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے معرب ہم لوگ پہلے مبنی اسٹڈی کریں گے کہ مبنی کون کون سا ہے عربی میں. تو الاسماء کہتے ہیں کیا؟ الاسماء، اسماء اسم کی جمع ہے. الاسماء کلھا، کلو تاکید ہے، ہاں مانے آل آف دا اسما، مطلب تمام اسما کیا ہوتے ہیں؟ سب کے سب. الاسماء کلھا، آل آف دیم. ہاں کس کے لیے جا رہا ہے؟ اسما کے لیے جا رہا ہے. غیر عاقل کی جمع ہے. ہاں غیر عاقل کی، اسما غیر عاقل کی جمع ہے تو وہ واحد مؤنث ہوتا ہے نا، فیمینن مؤنث سمجھتے اس کو، مفرد مؤنث واحد مؤنث سمجھتے ہیں غیر عاقل کی جمع کو عربی میں. تو کلھا، تو عربی کے اسما سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ معربتن، معربتن. اچھا بولتا کیوں آیا؟ وہی قاعدہ ہے، غیر عاقل کی جمع ہے. اسما غیر عاقل کی جمع، مبتدا خبر، خبر جو ہے مبتدا کے حساب سے ہوتا ہے. مبتدا کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کیا؟ غیر عاقل فیمینن مؤنث. یہ قاعدہ یاد ہے نا، ابھی دہرائیں گے نہیں ہم، بک 1 بک 2 میں یہ بتا چکے ہیں اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو معربتن بولتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فیمینن سمجھ رہے ہیں اس کو، اسما کو. تو مطلب ہے کہ الاسماء کلھا معربتن، اسما سب کے سب معرب ہوتے ہیں. معرب ہوتے ہیں یعنی کہ 3 حالت یا حالت ہوتا ہے اس کا، چینجز ہوتا ہے، تبدیلی ہوتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، فکس نہیں ہوتے ہیں.
اچھا تو کون کون فکس ہوتے ہیں؟ اب تو بتایا جا رہا ہے عربی میں سب اسما معرب ہوتے ہیں. اب آ رہا ہے کیا ایکسیپشن، ما عدا. ما عدا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الا. ٹھیک ہے، ما عدا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الا، ایکسیپٹ. ایکسیپٹ کیا؟ الفیاتی. الف لام وہ معرفہ والا ہے. فیات، فیات جو ہے نا، فیات کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ گروپس. فیات کا مطلب کیا ہے؟ گروپس. ایکسیپٹ دا فالوئنگ گروپ. الاتیتی کیا ہے؟ فالوئنگ، آنے والے. مطلب بتایا جا رہا ہے کہ اسما سب کے سب معرب ہوتے ہیں، ان کا حالت ہوتا ہے سوائے کس کے؟ ایکسیپٹ دا فالوئنگ گروپ. تو فیات جمع ہے، کس کی جمع ہے فیات؟ فیات کا مؤنث سنگولر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فیاتن. ٹھیک ہے، فیاتن. ٹھیک ہے، فیاتن. فیاتن یہ جمع. فیاتن مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروپ، پارٹی، جماعت، ٹیم. ٹھیک ہے، گروپ. فیاتن گروپ ہے، گروپ. فیاتن کی جمع کیا ہے؟ فیات. کیسا جمع ہے یہ تب؟ فیات جمع مؤنث سالم. آتن والا جمع. مدرستن مدرساتن، مسلمتن مسلماتن، فیمنن. ٹھیک ہے، ساؤنڈ فیمنن پلورل. ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم والا جمع ہے. ٹھیک ہے، فیاتن فیاتن. فیات مطلب کیا ہو گیا؟ گروپس. قرآن میں آیا تھا کم من فیاتن قلیلتن. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں. تو بتایا جا رہا ہے کہ سب کے سب اسما معرب ہوتے ہیں عربی میں سوائے چند گروپ کے یا فالوئنگ گروپ کے. الفیات الاتیتی. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کون کون سے اسما یا کیٹیگریز عربی میں جو معرب ہوتے، جو مبنی ہوتے ہیں. ہاں، مبنی پڑھنے والے ہیں کیونکہ کہہ دیا گیا سب تو معرب ہوتا ہے ایکسیپٹ سوائے چند کے. تو اب ہم لوگ جو پڑھنے والے کیٹیگریز یہ مبنی اسما کے ہیں. اس کے علاوہ مبنی پڑھنے کے بعد کیا سمجھ میں آئے گا؟ سب معرب ہے. ٹھیک ہے، تو الضمائر سب سے پہلا کیٹیگری کیا ہے مبنی کا؟ الضمائر. ضمائر کیا؟ ضمیر کی جمع ہے. ضمائر عربی میں مبنی ہوتا ہے فکسڈ. عربی میں ضمائر کیا ہوتا ہے؟ یہ فکسڈ ہوتا ہے. فکسڈ ہوتا ہے عربی میں ضمائر. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ فکسڈ ہوتا ہے. اسکرین تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. اچھا یہ تھوڑا بیچ میں آگے آ رہا ہے، اس کو چلیے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیچ میں آ گیا یہ چیز، کوئی بات نہیں. تو عربی میں جو ضمائر فکسڈ ہوتا ہے. الضمائر مثلو. مثلو مانے اگزامپل، مثلا. ٹھیک ہے، الضمائر مثلو. مثال کیا ضمائر کی؟ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا. یہ سب دیکھ رہے ہیں نا؟ یہ سب ضمائر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ضمائر ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا. ضمیر ہے نا، یہ فکسڈ ہے. یہ ہوا ایسے یہی شکل میں آتا ہے. ہوا جو ہوتا ہے یہ یہی شکل میں آتا ہے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا. اچھا، اور ذہبتا یا تو پڑھیے، یا ذہب تو پڑھیے، ذہب تی پڑھیے. ذہبتا یہ جو ہے نا یہ ضمیر ہے یہاں پہ. سیم ویسے قالو. قالو میں کیا ہے؟ یہ واو یہاں پہ ضمیر ہے. یہ فعل ہے نا. ذہبتا میں تا کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. قالو میں واو کیا ہے؟ فاعل ہے، کرنے والا. ذہبتا مطلب گئے. کون گئے؟ ذہبتا تم گئے. تو تم کے لیے کیا لفظ ہے یہاں پہ؟ تا. قالو میں ان سب نے کہا. دے آل سیڈ. تو دے آل کہاں ہے یہاں پہ؟ وہ سب کہاں ہے؟ واو یہاں پہ وہ سب ہے، فاعل ہے. واو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ واو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب جو مارک کیے ہیں ریڈ میں نا، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، یہ باقی جتنا بھی 14 ضمائر عربی کے ہیں. اور ذہبتا میں یہ جو صرف تا ہے، اور قالو میں یہ جو صرف واو، یہ سب یہ بھی ضمائر ہے. ضمیر ہے نا، ہے نا؟ فاعل، فاعل کہہ رہے ہیں اس کو نا. فاعل ظاہر نہیں ہے لیکن فاعل تو ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے. یہ سب ضمیر ہے. اور یاد رکھیے یہ جو ضمیر ہے نا، یہ جو ضمیر ہے نا، یہ مبتدا کا کام کرتا ہے. کیا چیز کا؟ یہ جو ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اکثر آپ دیکھیے گا جو جملے میں آتا ہے کیا بن کے آتا ہے؟ یہ مبتدا بن کے آتا ہے نا. مبتدا ہی بن کے نہ آتا ہے. یہ ہوا، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، جو بھی ضمیر لے لی 14 ضمائر میں سے، یہ سب مبتدا کی جگہ میں مبتدا بن کر کے آتا ہے. مبتدا پھر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مبتدا معلوم ہے نا، مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا بن کے آتا ہے. اچھا، ذہبتا کیا ہے؟ یہ فاعل ہے نا. واو بھی کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. فاعل نہ ہے، تا فاعل ہے. تو تا اور واو فاعل ہے، لیکن ہے ایکچولی میں کیا؟ ضمیر ہے. یہ ضمائر میں سے ہے نا.
اور یہ پانچوں کیا ہے؟ یہ بھی ضمائر ہے، یہ بھی یہ کہ مبتدا کا کام کرتا ہے، تو مبتدا بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ان سب اسم میں مرفوع کی کوئی علامت نہیں ہے، فکسڈ ہے، یہ کوئی ختم ہو رہا ہے ضمہ فتحہ پہ، کوئی ختم ہو رہا ہے کس پہ؟ سکون پہ، کوئی ختم ہو رہا ہے پھر فتحہ پہ، کوئی ختم ہو رہا ہے سکون پہ، کوئی ختم ہو رہا ہے پھر سکون پہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ کیونکہ یہ اس کو مرفوع نہیں کہہ سکتے ہم، لہٰذا کیا کہیں گے ایسے؟ یہ مبنی والے کو تو پہلے بتا دی مرفوع نہیں کہہ سکتے، تو ایسے لہٰذا کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ضمائر مرفوع نہیں بلکہ یہ ضمائر کیا؟ ہاذی ضمائر الرفع. ہاذی سے مراد کیا؟ یہ جو سب ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے 14 ضمائر لے لیجئے. یہ سب کیا ہے؟ ضمائر الرفع. یہ سب کیا ہے؟ ضمائر الرفع. ٹھیک ہے، ضمائر الرفع. سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب؟ اچھا، ضمائر الرفع یہ کیا ہے؟ عربی کے گرامر کے حساب سے یہ کیا چیز ہے؟ ضمائر الرفع کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ کون بتائے گا؟ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کیا ہے ضمائر الرفع؟ کیا ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے؟ یہ کیا ہے ضمائر الرفع؟ بتائیے گرامر کے اعتبار سے کیا ہے یہ؟ آپ لوگ سب کا مائک آن ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ آن کر سکتے ہیں آرام سے. ضمائر الرفع کیا ہے یہ؟ نعت منوط کیا ہے مضاف یہ؟ مضاف الیہ. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. مضاف مضاف الیہ معنی کی ترجمہ کیسے ہوگا؟ رفع کے ضمائر. ٹھیک ہے، پروناؤنس آف، یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، مضاف مضاف الیہ، اور یہ تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ پروناؤنس آف رفع. ٹھیک ہے، مرفوع نہیں کہہ رہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی علامت ہی نہیں ہے فکسڈ. ضمہ تھوڑی نہ ہوتا ہے سب کے اینڈنگ میں، ضمہ تھوڑی نہ ہے، کبھی سکون، کبھی یہ فتح ہوا، کبھی سکون ہم انتا میں، کبھی فتح، تو اسی لیے اس کو مرفوع نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ضمائر الرفع. ٹھیک ہے، اور اس کا اور ایک اور نام پڑھے ہم لوگ نے، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا وغیرہ، وہ کیا ہم لوگ متصل ضمیر بھی کہتے ہیں نا؟ متصل کہتے ہیں، منفصل کہتے ہیں. منفصل مانے سیپریٹ، اٹیچ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، منفصل ضمائر بھی کہتے ہیں کہ یہ ضمائر کیسا ہے؟ یہ منفصل ہے. کہتے ہیں نا، سب یاد آ رہا ہے نا؟ بھاری نہیں پڑ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، منفصل، ضمیر منفصل. ٹھیک ہے، اچھا یہ لیکن متصل کیونکہ اٹیچ ہو جا رہا ہے، یہ تا واو وغیرہ متصل ہے، لیکن یہ جو ضمائر ہے صرف یہ 5 جو سرکل کی یہ منفصل ہے. ٹھیک ہے، منفصل ہے، ڈیٹیچڈ پروناؤن. بہت اچھا، یہ ڈیٹیچڈ ہے، منفصل. ذہبتا میں جو تا ہے، قالو میں جو واو، یہ متصل ہے، لیکن سب رفع کے ضمائر ہے. ٹھیک ہے، رفع کے ضمائر. اچھا نیچے آئیے، اس کو تو ایسے رکھتے ہیں اگر دکھائی دے آپ کو صحیح. نیچے میں کیا؟ رأیتوہ، رأیتوہ ضمہ اس میں. مطلب رأیتوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ I saw him، میں نے دیکھا اسے. رأیتوہ، I saw him، میں نے دیکھا اسے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اسألک، اسألک، اسألک. اسألک کا مطلب کون بتائے گا؟ اسألک، اسألک کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تم سے. صحیح، کریکٹ، بارک اللہ فیک. I asked you، میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا تم سے. اسألک. ٹھیک ہے، اسألوکی بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ. اچھا، تو یہاں پہ ضمائر کہاں ہے؟ یہ ضمائر ہے کاف. اس کے بعد کیا؟ ضربنی، ضربنی مطلب ہی ہٹ، اس نے مارا. نی کسے مارا؟ مجھے مارا. یا متکلم ہے، ٹھیک ہے نا، یا متکلم فرسٹ پرسن والا، یا ضربنی. تو یہاں جو ریڈ میں سرکل کیا ہے نا، ہو، کا، یا متکلم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ضمائر النصب ہے. یہ سب کیا ہے؟ ضمائر النصب. منصوب ضمیر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ فکسڈ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ جب بھی ہو آتا ہے تو ہو ہی رہتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اچھا ہوا کہی تو ہوا سے تو ہو بنا ہے؟ نہیں ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں مانوی اعتبار سے، یہ ہوا تھا نا سر، کوئی کہہ سکتا ہے تو ہوا تھا. ہوا سے کیا بن جا رہا ہے؟ جب ہوا اکیلے آتا ہے تو ہوا ہے، لیکن جب ہوا جڑ جاتا ہے تو ہوا کیا بن جاتا ہے؟ ہو بن جاتا ہے. تو کیا اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہوا جو ہے یہ مرفوع ہے اور ہو جو ہے یہ منصوب ہے؟ کیا ایسے نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے کہہ سکتے، چلو ہوا مرفوع ہے سمجھانے کے لیے، اور ہو منصوب ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن عرب والے کہتے نہیں، اگر مرفوع، اگر ہو کو منصوب کہنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر منصوب کہتے ہیں اس کو، تو پھر یہ آپ کا مطلب کہ یہ ایسا اسٹرکچر کیوں لیا؟ واو بھی ہونا چاہیے تھا یہاں پر ساتھ میں.
کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں لیا، یہ منصوب ہوتا تو واو بھی یہاں پہ ساتھ میں ہونا چاہیے تھا نا. عرب والے مطلب اس طریقے سے جواب دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. جیسے مثلاً کہ یہ نہنو ہے، تو نہنو جب اکیلے آتا ہے تو ایسے دکھتا ہے، اور نہنو جب اٹیچ ہو کے آتا ہے تو کیسے دکھتا ہے؟ نا دکھتا ہے، نا اور الف نا. تو عرب والے کہتے ہیں نہیں، منصوب اگر منصوب کب ہوتا ہے؟ جب نہنو سے ہو جاتا ہے کیا؟ نہنا، تب منصوب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن یہ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا عرب والے کہتے ہیں نہیں، مرفوع منصوب نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ بمائے، یہ کہیں گے اس کو فی محلی رفع کہیں گے، فی محلی نصب کہیں گے. یا کہیں گے کیا اس کو؟ کیا کہیں گے؟ مرفوع نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ ضمائر الرفع کہیں گے. اور اس کو منصوب نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اس کو ضمائر النصب کہیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ سمجھانے کی کوشش کی آپ کو کیوں رفع مرفوع نہیں کہیں گے، کیوں رفع کہیں گے. تو میرے سمجھ میں آ گیا. نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ یہ سب جو قاعدہ ہم لوگ کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ سب بیسک قاعدہ ہے. یہ سب کا سب چیز ریپیٹ ہوگا جیسے جیسے ہم لوگ، یہ ایک بنیاد بتا دیا جا رہا ہے. آنے والے چیپٹرز میں آپ کا لیسن 2 3 4 جتنا چیپٹرز آنے والا ہے سب میں یہی سب قاعدہ آئے گا، کیونکہ یہ سب انالیسس کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ ہم لوگ جملے، جتنے سارے جملے آنے والے سب کو ہم لوگ دیکھیں گے، غور فکر کریں گے جملے میں. تو ہم لوگ تحلیل کریں گے، انالائز کریں گے کون سا کیا ہے یہاں پر، اس کا اعرابی حالت کیا ہے. کیونکہ اسی طریقے سے قرآن بھی سمجھنا آگے جا کے ہم کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیز بار بار ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. تو سر جی بولیے. ضمائر الرفع اور فی محلی رفع سیم ہے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں سیم. فیمیل، یہ مطلب کہ یہاں پہ بات ہو رہا ہے کہ فیمیلی جب ہم تب کہیں گے جب ایک سینٹینس اگر دے دیا جائے گا ہم کو نا، اور اس کے بعد ہم جب انالائز کر رہے ہیں سینٹینس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ اگر آپ کو ایک سینٹینس دیا جاتا ہے، اس سینٹینس میں اگر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے یا کیا ہے، تب ہم لوگ فی محلی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. سینٹینس میں جب انالائز کیے ہم لوگ صرف ہم لوگ ضمیر کو انالائز کر رہے ہیں، اس لیے ضمائر الرفع آ گیا. فی محلی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ سینٹینس کو ہم لوگ انالائز یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، سینٹینس کے اوپر اعراب نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو سینٹینس کے ابھی اس کا انشاءاللہ آپ کو ہم جواب دے رہے ہیں نیچے میں. ٹھیک ہے نا. ایز اے سینٹینس اگر انالائز کرتے تب پھر اس کو فی محلی ہی کہیں گے. لیکن صرف بتانا ہے ہوا کیا ہے، ہوا ضمائر الرفع ہے بس. اچھا، اسألوکا میں کاف، یہ کیا ہے؟ کاف پر فتح کیا ہے؟ کاف کیا ہے؟ رأیتہ میں ہو کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ ضمائر النصب ہے، ضمائر النصب ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہیں پہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اگر کوئی پوچھتا کہ اچھا ہو کیا ہے، تو کہیں گے مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پوچھے گا رأیتہ کو پورا انالائز کرو، تو ایسے کرتے کرتے ہو میں آتے ہیں. ہو کیا ہے؟ یہ ہو مفعول بھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ فی محلی نصب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر کوئی پوچھتا ہو کیا ہے، تو ہم کہیں گے ضمیر النصب ہے یا ضمائر النصب میں سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے، اگر ایسے کوئی پوچھتا، اگر رأیتہ مطلب یہی ہو جو ہے، سوری یہی ہو اگر ایسے ہوتا رأیتہ، اب اس سینٹینس میں کوئی پوچھ رہا ہے، اس سینٹینس میں اس فعل سینٹینس ہی ہونا رأیتہ. اب یہ ہو کیا؟ تو کہیں گے ہو مفعول بھی ہے، اور منصوب نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ فی محلی نصب کہیں گے. امید ہے سمجھ میں آپ کو آ گیا. اگر صرف کوئی پوچھتا ہو کیا ہے، ضمیر النصب یا ضمائر النصب میں سے. لیکن ہو اگر ایز اے سینٹینس کے اندر میں کوئی پوچھے گا ہو کیا، تو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ وہ ضمیر النصب تو ہے، لیکن یہاں پہ ہو کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، فی محلی نصب یہ کہیں گے. یہ مبنی ہے اور فی محلی نصب ہے. امید ہے عبداللہ بھائی سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو یہ سب ضمائر النصب ہو، کیونکہ یہ سب منصوب ہے نا مفعول بھی کے جگہ میں. مفعول بھی ہے ایکچولی میں یہ سب. ٹھیک ہے. مفعول بھی. ٹھیک ہے. اور اچھا نیچے والا کیا ہے؟ کتابہ، ہاں اس کی کتاب. دفترھا، یہ ہو گیا، ہاں ہو گیا. دفترھا مانے ہر نوٹ بک، اس کی کاپی. اسمک علیہا لنا، ہاں. کتابہ، ہو کیا چیز ہے یہاں پہ؟ یہ کتاب مضاف ہے، تو ہو مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ کیا بن کے آ رہا ہے یہاں پہ؟ متصل ضمیر مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. سیم ویسے دفترھا میں یہ ہاں مضاف الیہ بن کر کے آ رہا ہے. مضاف الیہ ہے یہ، لیکن یہ سب اٹیچڈ پروناؤن ہے نا، اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے. اس مقام کا، تو یہ سب مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے.
ہو ہا اور کا یہ تینوں کامن ہے، تینوں کا تینوں کیا ہے، یہ تینوں مضاف، شارٹ میں ہم لکھ رہے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ تینوں، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا مجرور کہہ رہے ہیں ہم لوگ، نہیں، کیونکہ ہو ہی تو نہیں دکھ رہا ہے نا، ہو ہا پر دمہ دکھ رہا ہے تو فکسڈ ایسے ہی دکھتا ہے ہمیشہ، ہو ہا کا کی تو نہیں دکھ رہا، کا ایسے دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ضمائر الجر کہیں گے اس کو، ضمیر المجرور یا ضمیر المجرور ایسے نہیں کہیں گے، ضمائر الجر کہیں گے، ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اور ہا اور نہ کیا ہے پھر، علیہا مانے اس پر، لنا مانے ہمارا، فار اس، ٹھیک ہے، تو علیہا میں یہ بھی مجرور، لیکن یہ مضاف الیہ نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے پہلے کیا حرف جر ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ، یہ تینوں تو مضاف الیہ تھا، یہ ہو ہا کا، لیکن یہ کیا ہے، یہ مجرور ہے، اسم مجرور، اسم مجرور، لیکن ایکچولی میں کیا کہیں گے، اسم مجرور نہیں کہہ کے کیا کہیں گے اس کو، ضمائر الجر ہے، جار مجرور ہے، علیہا جار مجرور ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ایکچولی میں کیا ہے، ہاں یہاں پہ ضمائر الجر میں سے، ہاذہ ضمائر الجر میں سے، سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے، یہ سب دونوں ہی تو ڈیٹیچڈ ہے، سیم ہے، یہ ہو ہاں تو سیم ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا، سیم ہے، دکھنے میں تو سیم ہے، لیکن یہ منصوب ہے، یعنی کہ منصوب کے جگہ میں، یعنی کہ یہ ضمائر النصب میں سے، اور یہاں پہ ہو وہی ہوا ہے دیکھنے میں، لیکن یہ ہو کیا، یہ مجرور ہے، یعنی کہ مجرور کے جگہ میں، یعنی کہ ایکچولی میں صرف ضمیر کے بارے میں بات کریں تو کیا ہوگا، ضمائر الجر میں سے، ضمیر جر میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم لوگ ٹیکنیکل فرق جانے ہیں آج، یہ صرف آپ کا کس کے متعلق ہے، یہ تو یہ پہلا کیٹیگری ہوا ضمائر کا، ضمائر عربی میں کیا ہوتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے، ضمائر کا پہلا گروپ، ضمائر پہلا گروپ ہے جو مبنی ہوتا ہے، جس میں تین قسم کا ضمائر ہوتا ہے، ضمائر الرفع، ضمائر النصب اور ضمائر الجر، ٹھیک ہے، تین قسم کا ضمائر ہوتا ہے، ضمائر الرفع اور ضمائر ضمیر کی جمع ہے نصب اور ضمائر الجر، تو میرے سمجھ میں آپ کو آگے، نصب اور جر کے ضمائر سیم ہے نا، نصب اور جر کا ضمائر ایکچولی سیم ہوتا ہے، ہو دونوں میں ہو ہے، دونوں میں کا دونوں میں ہا دکھے گا، کتاب ہا، ٹھیک ہے، اور رأیتو ہا سیم ہے، دکھنے میں نصب اور جر کا ضمائر سیم رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس کے پہلے وہ آبجیکٹ بن کے آئے گا، یا تو کوئی مضاف الیہ بن کے آئے گا، اس لیے دونوں کا فرق واضح پھر ہو جائے گا، بھلے دیکھنے میں سیم دکھے گا، تو یہ ہمارا ہو گیا یہ فرسٹ پارٹ کمپلیٹ آج کا، پھر آپ کو ابھی بس 1.5-2 منٹ کے اندر انشاءاللہ، واقعی میں 2 منٹ کے اندر لنک شیئر کر دیں گے، اس بار دیری نہیں ہوگا، تو آپ لوگ وہ نیا لنک جو ہے اس کو جوائن کیجیے، ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی بریک لیتے 2 منٹ کا، اچھا پانی وغیرہ پینا ہے تو پی لیجیے، فٹافٹ اس کو جوائن کر لیجیے، ٹھیک ہے، اس کو بند کرتے ہیں۔